بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب عورت کے اندر کچھ باتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. میں عورت کا بگاڑ پہلے بتا رہا ہوں، مرد کا بعد میں بتاؤں. عورت کے اندر کچھ باتیں، نمبر ایک سب سے بڑا بگاڑ عورت کا یہ ہے کہ اس عورت کے اندر زبان درازی کی عادت پیدا ہو جائے، وہ زبان چلانے لگے، شوہر کے مقابلے پہ زبان چلانا. یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی، انتہائی بڑے درجے کی بدخلقی ہے اور اخلاق کا گرا ہوا بالکل نچلا ذریعہ ہے، نچلا درجہ ہے. نمبر دو، دوسری بات، عورت شوہر کی بات نہ مانے. اور نمبر تین، تیسری بات یہ ہے کہ بات ماننے یعنی نہ ماننا تو چھوٹی بات ہے، سراسر وہ اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کرنے لگے. تم تو ایسے ہو، تمہارے یہاں کیا ملا. اگر یہ عادتیں پیدا ہو گئیں، یہ سمٹمز آ گئے، یہ گھر بگڑ گیا ہے سمجھ لیجیے. اب یہ بچے گا نہیں. یہ بچہ کیوں ہوا ہے کہ اس لیے بچا ہوا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا. بچے بڑے ہو رہے ہیں. مرد ہمیشہ اسی چیز میں پستا رہا ہے. یار میں کیا بتاؤں، یار میں تو چھوڑ دیتا، لیکن یار کیا بتاؤں، بچوں کا مسئلہ ہے. یہ بڑی کربناک صورتحال ہوتی ہے. پرانی عورتوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے. ہم نے پرانی عورتوں کو دیکھا، وہ اپنے شوہر کی خدمتیں اس طرح کرتی ہیں جیسے نوکرانی اپنے مالک اور آقا کی خدمت کرتی. اور یہ چیز آج کی اس نسل میں ختم ہو چکی ہے، معاف کریے گا، کیونکہ گھر میں ہی لڑکی نے دیکھا کہ اماں صاحبہ اندرا گاندھی بنی ہوئی ہیں، ہے نا، ماں سونیا گاندھی بنی ہوئی ہیں، اور باپ پہ حکمرانی کر رہی ہیں، تو وہ وہاں سے تربیت حاصل کرے گی. وہ یہ کہے گی کہ اچھا اوہو جا کر مجھے بھی حکومت کرنی ہے. اور یاد رکھیے، جس دن جو آدمی، کوئی بھی دنیا کا فرد، مرد ہو کہ عورت، اگر ایک دوسرے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے پھر جس کو آپ کنٹرول کرنا چاہیں گے آپ اسے کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. وہ آدمی آپ کا باغی بن جائے گا، پھر وہ مرد ہو کہ عورت ہو. آپ کیسے کسی مرد کو جو دوسرے باپ کا، دوسری ماں کا بیٹا ہے، آپ کیسے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے تو صحیح. آپ کیسے اس لڑکی کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ کی ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ دوسرے گھر سے آئی ہے، آپ کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. یہ پورا گھر سمجھوتوں سے چلتا ہے، یہ پورا گھر ماننے سے چلتا ہے، یہ پورا گھر اطاعت سے چلتا ہے، یہ پورا گھر فرمانبرداری سے چلتا ہے، یہ پورا گھر اپنے جذبات کی قربانی دینے سے چلتا ہے. اگر آپ یہ سوچنے لگیں کہ میری ہی بات چلے گی اور میں سامنے والے کو کنٹرول کر لوں تو یاد رکھیے آپ نے گھر کو توڑنے کی تیاری کر لی ہے. خدا نہ کرے حالات بہت بگڑ جائیں اور عورت قابو میں نہیں ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ میں آپ کو طلاق سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. شریعت کیا کہتی ہے؟ عورت بہت بگڑ گئی اور یہ سب باتیں پیدا ہو گئیں. پہلا کام فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، بیٹھو، کیا بات ہے، کیوں بات نہیں مان رہی، کیا وجہ ہے؟ اب یہاں پر مرد کی جو کمیاں ہیں نا، بنیادی طور پر نمبر ایک، توجہ نہ دینا. توجہ دے بھی بیچارہ تو کیسے دے؟ جب وہ گھر میں آتا ہے تو بیوی اسی حال میں انتہائی گندے سندے لباس پہن کر اس کے سامنے موجود ہے. جب وہ جا رہا ہے تو بیوی دروازے تک رخصت کرنے نہیں آ رہی ہے. اور جب وہ موٹر سائیکل پر بیگم کو لے جا رہا ہے بٹھا کے شادی میں، تو بیگم صاحبہ نے پورا میک اپ کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ پردہ تو چونکہ غریبوں کے مقدر کا حصہ ہے، محترمہ کا مکھڑا کھلا ہوا ہے اور پورا بازار محترمہ کا دیدار کر رہا ہے. تو یہ دیدار دراصل شوہر کو کرنا تھا، لیکن محترمہ اس کو سرے بازار دیدار کے لیے پیش کر رہی ہے. تو مرد کا کام جو غلطیاں ہیں، توجہ نہ دینا، نمبر دو ضروریات گھر کی پوری نہ کرنا، نمبر تین ڈھنگ سے خرچہ نہ دینا، اور نمبر چار سب سے بڑا جرم عظیم، اس پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آخری تیسری جنگ، عالمی جنگ ہو سکتی ہے، سسرال والوں میں کمی نکالنا. اس سے بڑا جرم شادی کی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں ہے. تم نے ہمارے اماں ابا کو کہہ دیا
تم نے ہمارے بھائی کو کہا، بس پھر دیکھیے آپ، ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل عدالت میں یہ مقدمہ پہنچ جائے، ہے نا. اس لیے اگر خیر چاہتے ہو تو سسرال والوں کی تعریف کرتے رہنا، پوری زندگی گزر جائے تعریف ہی کریے، کوئی کلمہ غلط نہ نکلنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے جیسے عالمی طاقتیں پابندیاں لگا دیتی ہیں، ایسے آپ کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی. گرم روٹی ملنا بند ہو جائے گی، ادھر تک کھانا ملنا بند ہو جائے. ہاں سمجھ لینا، یہ میں نوجوانوں کو سبق دے رہا ہوں، اور جن کی ہو چکی ہے وہ تو بھگتے ہی ہوئے ہیں بھائی، انہیں تو سب کو معلوم ہی ہے. وہ ہر ایک کا چہرہ بتا رہا ہے نا، خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے تو اب آگے کی بات. اب اس کے بعد بھی اگر نہ بنے تو پہلا درجہ فاعذوہن، سمجھاؤ. نمبر 2، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دوسرا کام اس سے الگ لیٹنا شروع کر دو. مرد اور عورت کو، میاں اور بیوی کو ہمیشہ ساتھ لیٹنا چاہیے، دونوں کو ساتھ لیٹنا چاہیے ہمیشہ، چاہے عورت کسی بھی حال میں ہو. یہ مرد اور عورت کے رشتے کا سب سے بڑا پہلو ہے. جو عورت اپنے مرد کے ساتھ لیٹنا گوارا نہیں کرتی وہ باغی ہے. مرد کتنا بھی نہ لیٹے، لیکن عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس آ کے لیٹے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کو رات کو بلائے اور ہم بستری کے لیے بلائے اور جماع کرنے کے لیے بلائے اور وہ عورت انکار کر دے آنے سے، اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر. پوری رات بھر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. یہاں تو بیگم صاحبہ روٹ گئیں، چلی گئیں، اب آپ بلاتے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت آٹا گوندھ رہی ہے اور مرد نے اسے طلب کر لیا تو چلی آئے، فوراً اسی حال میں چلی آئے. یہ کسی کو دبانا نہیں ہے، یہ مینج کرنا ہے، یہ گھر کا ماحول مینج کرنا ہے. آپ مجھے بتائیے، مجھے ایک بات بتائیے، مرد کھانا کہیں بھی کھا سکتا ہے، پانی کہیں بھی پی سکتا ہے، لیٹنے اور سونے کو تو وہ کہیں بھی پورا کر سکتا ہے، لیکن مرد کو جب اس کی جنسی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوگی، وہ اپنی اس خواہش کو کہاں پورا کرے گا؟ آپ بتائیے. جو عورت اپنے مرد سے نخرے دکھاتی ہے، مرد سے دوری اختیار کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، بد دماغ ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت رائل سمجھتی ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا شوہر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. یاد رکھیے میری بات. جب یہ ہوتا ہے تو پھر مرد کے قدم ڈگمگاتے ہیں. اور آج دعوت مردوں کی طرف سے نہیں، آج گناہ کی دعوت عورت کی طرف سے ملتی ہے. یاد رکھیے گا. پھر مرد جب اس راہ پہ چلنے لگتا ہے تب یہ دوڑتی ہیں تعویذ والوں کے پاس، اجی میاں جی تعویذ دے دو، میرا شوہر تو کسی دوسری عورت سے لگ گیا ہے. لگایا کس نے؟ لگایا کس نے؟ اب دوسرا مرحلہ، اگر عورت واقعی عورت ہے اور اس نے اپنا عورت پناہ نہیں کھویا ہے، آپ اس سے ایک دن الگ لیٹیں گے، یہ اس کے لیے نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل بہت بڑی مار ہے. وہ گھبرا جائے گی، میرا شوہر کیوں مجھ سے الگ ہو رہا ہے، کیا بات ہے، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، آپ جیسے کہیں میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. یہاں شروع ہوتا ہے رول کائے کا؟ اماں جان کا. ساس صاحبہ جو لڑکے کی ہوتی ہیں، یہاں آپ کی بیگم صاحبہ کی والدہ، یا رول شروع ہوتا ہے، ہلو امی، آپ کو معلوم ہے آج پتہ ہے کیا ہوا؟ آج یہ مجھ سے الگ لیٹے تھے. اچھا للی معافی مت مانگیو، ہاں ہم کیا کمزور ہیں، ہم کیا کسی سے دبے ہوئے ہیں جو ہم معافی مانگے گی تو ہیں؟ ہماری لونڈیا معافی مانگ لے گی؟ کبھی نہیں معافی مانگے گی ہماری لڑکی. اور سن، بالکل خوشامد مت کریو، اپنے آپ معافی مانگ لے گا. تجھے معلوم نہیں ہے ہمارا تو کارخانہ ہے، دیکھ لیں گے، بٹھال کے کھلا لیں گے. یہاں سے یہ نیگیٹو رول شروع ہوتا ہے ماں کا. یہ ماں، اور پھر ماں سمجھاتی ہے باپ کو، باپ ماں کا مرید ہے، پہلے ہی سب مرید ہیں اپنی عورتوں کے. تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا کیا ہوا، چل تو گھر آ جا. یہاں پر گھر بلا لیا جاتا ہے، اور پھر داماد صاحب کی حاضری ہوتی ہے سسرالی کورٹ میں. کیا بات ہے بھائی، ہم نے کچھ کم دیا تھا کسی سے؟ ہماری لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک. اور یہ اب دوسرے ڈگر پہ آپ چل دیے. یہ تو مسئلہ بہت چھوٹا سا تھا، وہیں حل ہو جاتا. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، چھوڑ دو ان کو ان کی خوابگاہوں میں سونے دو. نمبر 3، اس پر بھی بات نہ بنے. تیسرا بریکر بنایا، میں اسے بریکر کہتا ہوں. تیسرا بریکر طلاق سے روکنے والا کیا ہے کہ اب تیسرا بریکر ہے کہ ایک آدمی
ससुराल वाला यानी आपके ससुराल की तरफ से, एक मायके की, दोनों जमा हो, यानी एक लड़के वाला एक लड़की वाला दोनों जमा हो और दोनों जमा होकर समझाएं। फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, दोनों जमा हो और जमा होकर समझाने की कोशिश करें कि भाई क्या बात है, समझो बात को, इनकी सुने उनकी सुने, दोनों जोड़ दें। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर ये दोनों चाहते होंगे कि इस्लाह हो जाए तो अल्लाह घरों को जोड़ देगा। हमारे यहाँ तो करेले पे नीम चढ़ा ये कि इधर वाला आया वो भी बिगाड़ना चाहता है, उधर वाला आया वो भी बिगाड़ना चाहता है, वो कहता है इसका घर बने कैसे। लड़के वाला लड़के की तरफ की बात, लड़की वाला लड़की की तरफ की बात, ये 3 मराहिल हो गए, नहीं हुआ। एक और शरीयत ने हुक्म दिया, वज़रिबूहुन्ना, थोड़ी सी पिटाई कर दो, औरत की पिटाई करो थोड़ी सी। अब इस पर बड़ा एतराज है, लोगों को पेट में दर्द है, अरे साहब इस्लाम औरत को मारने का हुक्म देता है। अबे अगर कोई काम मारने से बन जा रहा हो तो बिगड़ने से बेहतर 2-4 लगा देना है। अकल लगाओ, बच्चा बिगड़ रहा है, 3 थप्पड़ मारे मिला के सुधर गया, ये ज्यादा सही। ओहो कैसे आप कैसे लोग हैं, बच्चे को मार रहे हैं, पागल हो गए कि पूरे? मालूम है बच्चा 3 थप्पड़ों से सुधर जाएगा। अगर औरत आपकी हल्की फुल्की, शरीयत ने उसके ऊपर बाकायदा पाबंदियां लगाई, चेहरे पर नहीं मारोगे, सख्ती से नहीं मारोगे, जानवरों की तरह नहीं मारोगे, और यानी तुम्हारी मार का निशान ना आना चाहिए। ये सारी बातें फिक़ही क़वाइद के ज़िम्न में बयान की गई। फ़िक़्ह के अंदर इसकी तफसीलात और भी मौजूद हैं कि अगर तुम्हारा मामला इसके बाद बन जाए, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, तलाक नहीं हुई, क्योंकि तलाक अब गज़ुल मुबाहात है, जायज़ तो है, लेकिन अल्लाह ने आखिरी दर्जे में जब मामला न बनना हो तब छुटने की एक राह बनाई।